ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابواب البیوع، خرید و فروخت کے بیان میں. باب کا نمبر ہے 1، حدیث کا نمبر ہے 1205. بابو ما جاء فی ترک الشبہات، شبہات کو چھوڑ دینے کے بیان میں. عن النعمان ابن بشیر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، روایت ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے، کہا سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے تھے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے. وبین ذالک، اور ان دونوں کے درمیان امور مشتبہات، کچھ معاملات ہیں جو کہ شبہ والے ہیں، مطلب کہ کچھ ان دونوں کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں، کچھ کام شبہ والے ہیں. لا یدری کثیر من الناس امن الحلال یا امن الحرام، کہ نہیں جانتے ان کو اکثر لوگ کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں. فمن ترکہا، پس جس نے چھوڑ دیا اس کو استبراء لدینہ، تو اس نے پاک کر لیا اپنے دین کو، وعرضہ، اور اپنی عزت کو یا اپنی آبرو کو، فقد سالما، تو وہ سلامت رہا. ومن وقع شیئا منہا، اور جو پڑ گیا شبے والی چیزوں میں، یوشکو، انقریب ہے کہ یواقع الحرام، وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا. یعنی جو شبے والی چیزوں میں پڑ جائے گا تو انقریب وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا. کما، جیسا کہ انہو من یرعی حول الحما یوشکو ان یواقعہ، جیسا کہ وہ چرواہا جو چراتا ہے سرکاری چراگاہ کے گرد، تو خوف ہوتا ہے کہ یہ چرنے لگیں گی، جو مطلب اس کی جو بکریاں ہیں اس چراگاہ کے اندر. الا، خبردار ہو جاؤ یا آگاہ ہو جاؤ. وَإِنَّ لِكُلِّ مَالِكٍ، بے شک ہر بادشاہ کے لیے، ہیمن، ایک چراگاہ ہے. الا، خبردار ہو جاؤ یا آگاہ ہو جاؤ. وَإِنَّ ہِمَ اللَّهِ، کہ بے شک اللہ کی چراگاہ، محارمہ، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے روایت کی ہم سے حناد نے، انہوں نے وکی سے، انہوں نے ذکریہ بن ابی زائدہ سے، انہوں نے شبی سے، انہوں نے نعمان بن بشیر سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معنوں کی مانند. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. روایت کیا اس کو کئی لوگوں نے، شبی سے، انہوں نے نعمان بن بشیر سے. بابو ما جاء فی اکل الربا، سود کھانے کے بیان میں. باب کا نمبر ہے 2. عن ابن مسعود قال، روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وقاتبہ، کہ لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے سود لینے اور سود دینے والے، یا سود کھانے اور سود کھلانے والے پر، اور اس کے گواہ پر، اور اس کے لکھنے والے پر. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے. اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث عبداللہ کی حسن ہے، صحیح ہے. بابو ما جاء فی التغلیظ فی الکذب والزور ونحوہ، جھوٹ اور جھوٹی گواہی کی مذمت کے بیان میں. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبائر قال، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے باب میں فرمایا کہ وہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے، وقتل النفس، اور کسی جان کو قتل کرنا ہے، وقول الزور، اور جھوٹی گواہی دینا ہے. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے. اس باب میں ابو بکرہ اور ایمن بن خریم اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے.
بابو ما جاء فی التجاری وتسمیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایہم، تاجروں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ان کا نام لینے کے بیان میں۔ عن قیس بن ابی غرزہ قال، روایت ہے قیس بن ابو غرزہ سے، کہا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکلے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ونحن نسمى السماسرة فقال، اور ہم لوگ سماسرہ کہتے تھے، اور سماسرہ جمع ہے سمسار کی، اور سمسار کہتے ہیں دلال کو جو بیچنے اور خریدنے والے کے بیچ میں گفتگو کرتا ہے۔ فقال، اور پھر فرمایا، یا معشر التجاری ان الشیطان والاسم یحضران البیع فشوبوا بیعکم بالصدقہ، اے گروہ تاجروں کے یا اے جماعت تاجروں کی، البتہ شیطان اور گناہ دونوں پیش آتے ہیں خرید و فروخت میں، یعنی اس میں جھوٹ بولنا، اچھی چیز کو برا کہنا، اکثر ایسی خلاف باتوں کا اتفاق ہوتا ہے، سو تم ملا دیا کرو اپنی خرید و فروخت کو صدقہ کے ساتھ تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ اور رفاع سے روایت ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث قیس بن ابو غرزہ کی حسن ہے، صحیح ہے۔ روایت کی یہ حدیث منصور نے آمش اور حبیب بن ابی ثابت نے اور کئی لوگوں نے ابو وائل سے، انہوں نے قیس بن ابی غرزہ سے، اور ہم کوئی روایت قیس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جانتے سوائے اس کے۔ روایت کی ہم سے حناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے آمش سے، انہوں نے شفیق بن سلمہ سے، انہوں نے قیس بن ابو غرزہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہم معنی۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر امانت دار نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہے، یعنی قیامت کے دن میں۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، اس میں ابو حمزہ میمون جو راوی ہے وہ ضعیف ہے۔ روایت کی ہم سے سوید نے، انہوں نے ابن مبارک سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو حمزہ سے، اسی اسناد سے، اسی حدیث کی مانند۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، اس حدیث کو نہیں پہچانتے ہم مگر اسی سند سے، یعنی سوری رحمہ اللہ کی روایت سے، کہ وہ روایت کرتے ہیں ابو حمزہ سے، اور ابو حمزہ کا نام عبداللہ بن جابر رحمہ اللہ علیہم ہے، اور وہ شیخ ہیں بصرہ کے رہنے والے۔ عن اسماعیل ابن عبید ابن رفاعۃ عن ابیہ عن جدہ انہ خرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، روایت ہے اسماعیل بن عبید بن رفاعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ اسماعیل کے دادا سے، کہ نکلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کو، فرا الناس یتبایعون فقال، پس دیکھا لوگوں کو خرید و فروخت کرتے ہوئے، سو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا معشر التجاری، اے گروہ تاجروں کے، فاستجابوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفع اعناقهم وابصارهم الیہ فقال، سو سننے لگے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور بلند کی اپنی گردنیں اور آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجار الا من اتقى اللہ وبر وصدق، تاجر لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن گناہگار جو ڈرا اللہ سے، یعنی اللہ کے خوف سے مال میں خیانت نہ کی اور نیکی کی اور خوش معاملگی کی لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت میں اور سچ بولا۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور یوں ہی کہتے ہیں اسماعیل بن عبید اللہ بن رفاعہ بھی، جبکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ باب ما جاء فی من حلف علی سلعۃ کاذبا، اس کے بیان میں جو سودے پر جھوٹی قسم کھائے۔ عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ہیں، ثلاثۃ، تین شخص ہیں، لا ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ،
جن کی طرف اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا نہیں، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، من کون ہم وہ، من ہم کون ہے وہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فقد خابوا وخاسروا، تحقیق وہ محروم ہو گئے اور خسارے میں یعنی نقصان میں پڑ گئے۔ قال المنان والمسبل ازارہ والمنفق سلعتہ بالحلف القاذب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان یعنی نیکی کر کے احسان جتلانے والا، والمسبل ازارہ اور اپنا تہبند تکبر سے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور تیسرا وہ شخص ہے والمنفق سلعتہ بالحلف القاذب، اپنی چیز جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو امامہ اور حضرت امامہ بن سالبہ اور حضرت عمران بن حسین اور حضرت معقل بن یسار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے۔ باب نمبر 6، باب ما جاء فی التبکیر بالتجارۃ، صبح سویرے تجارت کے لیے جانے کے بیان میں۔ عن سحر الغامدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے سحر غامدی سے، کہا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ برکت دے میری امت کو سویرے سویرے جانے میں، یعنی میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے۔ وقال، اور کہا راوی نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا بعثا سریۃً او جیشن، جب کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر روانہ کرتے تو بعثہم اول النہار، تو انہیں دن کے اول وقت میں بھیجتے۔ وکانا سخر رجل تاجر، اور جو سخر تھے وہ ایک تاجر آدمی تھے۔ وکانا اذا بعثا تجارۃ بعثہم اول النہار فاسرا وقصر مالہ، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، علاوہ اس لفظ کے وکانا اذا بعثا سریہ او جیشن فانہ ضعیف، یعنی جو سخر راوی ہیں اس حدیث کے وہ تاجر مرد تھے، تو جب بھیجتے تھے اپنے گماشتوں کو تو روانہ کرتے ان کو اول دن میں، سو امیر ہو گئے اور بہت زیادہ ان کے پاس مال ہو گیا۔ اس باب میں حضرت علی اور حضرت بریدہ اور ابن مسعود اور حضرت انس اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث سخر غامدی کی حسن ہے، اور ہم نہیں جانتے سخر غامدی کی کوئی اور حدیث سوائے اس کے کہ مروی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور روایت کی ہے یہ حدیث سفیان ثوری رحمہ اللہ نے شعبہ سے، انہوں نے یالا بن عطا سے۔ باب کا نمبر ہے 7، باب ما جاء فی الرخصۃ فی الشراء الی اجل، کسی چیز کو معینہ مدت تک ادھار خریدنے کے جائز ہونے کے بیان میں۔ عن عائشہ قالت کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبان قطریان غلیظان فکان اذا قعد فعرک ثقل علیہ فقدم بز من الشام لفلان اليہودی فقلت لو بعثت الیہ فاشتریت منہ ثوبین الی میسرۃ فارسل علیہ فقال قد علمت ما یرید انما یرید ان یذهب بمالی او بدراہمی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قذب قد علم انی من اتقاہم للہ و اداہم للامانتی، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر 2 کپڑے تھے قطر کے بنے ہوئے، قطر ایک کریا ہے، وہ گاڑے تھے۔ پھر جب بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پسینہ آتا تھا تو گھرا ہو جاتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سو آیا کچھ کپڑا شام کی طرف سے فلانے یہودی کے پاس، سو کہا کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کسی کو اس کے پاس بھیجیں اور اس سے 2 کپڑے خریدیں اس وعدے پر کہ جب آپ کو میسر ہوگا تو قیمت دے دیں گے، یعنی کہ ادھار کپڑے خرید لیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا اس کے یہاں۔ سو اس نے کہا میں سمجھ گیا جو وہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دبا رکھیں میرے کپڑے بھی اور روپیہ بھی، یعنی کہ پیسے بھی نہ دیں اور میرے کپڑے بھی لے لیں۔ سو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ میں ان سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور ادا کرنے والا ہوں امانت کا۔ اس باب میں ابن عباس اور حضرت انس اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، اور روایت کی یہ حدیث شعبہ نے بھی امارہ بن ابی حفصہ سے سنا، میں نے محمد بن فراس بصرہ سے کہتے تھے سنا میں نے ابو داؤد تیالسی سے پوچھی شعبہ سے کسی نے یہ حدیث، سو کہا انہوں نے نہیں بیان کروں گا یہ حدیث جب تک کہ تم کھڑے ہو کر حرمی بن امارہ کے سر میں بوسہ نہ لو۔ کہا راوی نے اور حرمی اس وقت وہاں قوم میں موجود تھے، اس سے فقط حرمی کی تعظیم منظور تھی کہ وہ راوی تھے اس حدیث کے۔ عن ابن عباس قال توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ ومرہونۃ ب20 صاعا من طعام اخذہ لأہلہ۔ یہ جو روایت ہے یہ صحیح ہے، یعنی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہا وفات پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروی تھی 20 صاع غلے پر کہ قرض لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث صحیح ہے۔ عن قتادہ عن انس قال، روایت ہے قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، کہا مشیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا لے گیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بے خبز شعیر جو کی روٹی و احالتی سنیخہ اور سڑی ہوئی چربی، وَلَقَدْ رُهِنَ لَهُ دِرْءٌ مَاءَ يَهُودِيٍّ ب20 صاعا من طعام اخذہ لأہلہ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ۔ وَلَقَدْ اور البتہ گروی تھی ان کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس 20 صاع غلے پر کہ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ اور بے شک میں نے سنا ایک دن، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے تھے ما امسا عند آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام تک نہ رہا ساؤ ایک سا تمرین کھجور کا، ولا ساؤ حبی اور نہ ایک سا اناج کا، وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَا تِسْعُ نِسْوَةً حتیٰ کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ باب ما جاء فی کتابۃ الشروط، خرید و فروخت کی شرطیں لکھنے کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن بشار صاحب الکرابیسی البصری حدثنا عبد المجید بن وہب قال، روایت کی ہم سے محمد بن بشار نے، ان سے عباد بن لیث کپڑے بیچنے والے یعنی بزاز نے، انہوں نے روایت کی عبد المجید بن وہب سے، کہا قال لی العداء بن خالد بن حوزۃ العقری کا کتابا کتبہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہا مجھ سے عدا بن خالد بن حوزہ نے، کیا پڑھوں تم پر ایک کتاب کہ لکھ دی تھی مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قلت میں نے کہا بلا کیوں نہیں، فاخرج لی کتابا پس اس نے میرے لیے ایک کتاب نکال لی، ھذا مشتر العداء ابن خالد ابن حوزۃ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں لکھا تھا ھذا مشترا آخر تک، اور اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بے نامہ ہے اس چیز کا کہ خریدی عدا بن خالد حوزہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبدن او آمتن لا داء ولا غائلت ولا خبصت بیع المسلم المسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام یا لونڈی، یعنی راوی کو شک ہے کہ غلام کہا یا کہ لونڈی، اس شرط پر کہ وہ بیمار بھی نہ ہو اور نہ چوری کی ہو اور نہ حرام کی ہو۔ بیچنا ہے مسلمان کا مسلمان کے ہاتھ، یعنی خریدنے اور بیچنے والے دونوں مسلمان ہیں۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند حسن ہے۔ بیمار سے مراد وہ بیماری ہے جس سے لونڈی غلام کی قیمت گھٹ جائے اور مشتری کو اختیار ہو اس کے پھیر دینے کا، اور غائلہ سے مراد چوری ہے، یعنی وہ غلام یا لونڈی چوری کی نہ ہو کہ جب چوری ظاہر ہوگی تو مالک اس کو لے جائے گا اور خریدنے والے کا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ اور خبثہ بولتے ہیں حرام کو، جیسے طیب حلال کو کہتے ہیں، اسی طرح خبثہ حرام کو بولتے ہیں، یعنی وہ غلام ایسے لوگوں میں نہ ہو جن کا غلام بنانا درست نہیں، جیسے ذمی یا مستامن کے دارالحرب سے پناہ لے کر دارالاسلام میں آیا ہو۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ قتادہ نے کہا غائلہ سے مراد زنا ہے یا چوری یا بھاگنا، یعنی وہ غلام زانی اور چور اور بگوڑا نہ ہو یا خود چوری کا نہ ہو۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مگر عباد بن لیث کی روایت سے، اور روایت کی ان سے یہ حدیث کئی اہل حدیث نے۔ بابو ما جاء فی المکیال والمیزان، ماپنے اور تولنے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 9۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لصاحب الکیل والمیزان، ماپنے اور تولنے والوں کو، کہ تم انکم قد ولیتم، کہ تم متولی ہو ایسے کام کے، امرینا ہلاکت فیہ الامم السالفات قبلکم، یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، یعنی کہ تم متولی ہوئے کہ ہلاک ہوئی ہیں اس میں اگلی امتیں، یعنی ماپنے اور تولنے میں جب کمی بیشی کی تو اگلی امتیں ہلاک ہو گئی۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، بعض محققین کہتے ہیں کہ سخت ضعیف ہے۔ حسن بن قیس راوی جو ہے وہ متروک ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مرفوع نہیں جانتے ہم مگر حسین بن قیس کی روایت سے، اور حسین بن قیس ضعیف ہے حدیث میں، اور مروی ہے یہی حدیث سند صحیح سے موقوفاً ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ بابو ما جاء فی بیع من یزید، نیلام اور حراج کے بیان میں، ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باع ہلسا وقدحا، روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچی ایک چادر اور ایک پیالہ، وقال اور اس طرح فرمانے لگے کہ من یشتری ھذا الہلس والقدح، کون خریدتا ہے اس چادر اور پیالے کو؟ فقال رجل اخذتهما بدرہم، ایک آدمی نے کہا کہ میں 1 درہم میں یہ خریدتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من یزید علی درہم، کون زیادہ دیتا ہے 1 درہم سے؟ من یزید علی درہم، کون زیادہ دیتا ہے 1 درہم سے؟ فآتاہ رجل درہمین فباعہما منہ، پس ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 درہم دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ ڈالا ان دونوں چیزوں کو اس آدمی کے ہاتھ۔ یہ جو حدیث ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس میں عبداللہ حنفی راوی مجہول ہے، جبکہ بعض محققین نے اس کو حسن بھی قرار دیا ہے۔ ہلس اس موٹی چادر کو کہتے ہیں جو اونٹ کی پیٹھ پر کاٹھی کے نیچے ڈال دی جاتی ہے کہ اس کو ارکے گیر کہتے ہیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، ہم نہیں جانتے اس کو مگر اکثر بن اجلان کی روایت سے، اور عبداللہ حنفی جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے انس سے، وہ ابو بکر حنفی ہیں، اور اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کا، کہتے ہیں کچھ مذائقہ نہیں۔ بیع من یزید یعنی نیلام کرنے میں غنیمت کے مال یا موتی کے مال کو، اور روایت کی یہ حدیث معتمر بن سلمان اور کئی لوگوں نے اہل حدیث سے، اکثر بن اجلان سے۔ بابو ما جاء فی بیع المدبری، مدبر کو بیچنے کے بیان میں،
عن جابر ان رجلا من الانصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک مرد نے انصار میں سے مدبر کیا تھا اپنے غلام کو، یعنی اس سے کہا تھا کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے، سو مالک مر گیا اور اس نے کوئی مال باقی نہ چھوڑا، سو اس غلام کو بیچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فاشتراه نعیم بن عبد اللہ بن النحام قال جابر عبدا قبطی مات عام الاول فی امارت ابن الزبیر۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ غلام قبطی تھا، یعنی فرعون کی قوم کا تھا، اور وہ غلام مرا پہلے سال میں ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی سلطنت کے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور مروی ہے کئی سندوں سے جابر رضی اللہ عنہ سے، اور اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کا صحابہ وغیرہ سے۔ کہتے ہیں کچھ مذائقہ نہیں مدبر کے بیچنے میں، اور یہی قول ہے شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا، اور منع کیا ہے بعض علماء صحابہ وغیرہ نے مدبر کے بیچنے کو، اور یہی قول ہے سفیان ثوری اور مالک اور اوزاعی رحمہ اللہ علیہم کا۔ باب ما جاء فی کراہیت تلقی البیوع، بیچنے والوں کے استقبال کی کراہت کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 12۔ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن تلقی البیوع۔ روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا شہر کے باہر جا کر قافلے جو غلہ وغیرہ بیچنے کو لائے ان سے خریدنے کو، جب تک کہ وہ خود شہر میں لا کر نہ بیچیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے اس باب میں حضرت علی اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید اور حضرت ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ایک مرد صحابی سے بھی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتلقى الجلب فان تلقاه انسان فابتعه فصاحب السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوق۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ کوئی شخص کسی قافلے سے جو سودا بیچنے کو شہر میں لاتا ہو پہلے سے باہر ملے، اور اگر ملا بھی کوئی اور خریدا کچھ تو صاحب مال جو ہے اس کو اختیار ہے جب وہ بازار میں شہر کے داخل ہو چاہے اپنی چیز رکھے اور چاہے تو مشتری سے پھیر لے۔ یہ جو حدیث ہے صحیح ہے، جبکہ ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے ایوب کی روایت سے، اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی حسن ہے، صحیح ہے، اور حرام کیا ہے اہل علم نے شہر کے باہر جا کر قافلہ جو بیچنے کی چیز لایا ہو اس سے ملنے کو، اور اس میں ایک مکر ہے، اور یہی قول ہے شافعی رحمہ اللہ سے ہمارے لوگوں کا۔ جب کوئی قافلہ غلہ وغیرہ مال تجارت شہر میں بیچنے کو لاتا ہے تو بعض لوگ ایک دو منزل آگے جا کر اس سے مل کر شہر کا بھاؤ غلط بتا کر کچھ سستا خرید لیتے ہیں، پھر وہ شہر میں آ کر پچھتاتا ہے کہ اگر میں یہاں لاتا تو زیادہ نفع کماتا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ قافلہ جب بازار میں آئے تو دیکھے کہ ہمارا مال سستا بک گیا تو اس کو اختیار ہے چاہے مشتری سے پھیر لے چاہے چھوڑ دے، اور بعض لوگ قافلہ والوں سے شہر کے باہر جا کر پہلے سے خرید لیتے تھے اور پھر وہی چیز شہر میں لا کر زیادہ قیمت بڑھا کر بیچتے کہ اگر وہ قافلہ خود آ کر بیچتا تو اس سے ارزاں بیچتا۔ اس سے اس لیے منع فرمایا کہ اس میں شہر والوں کا نقصان ہے اور نفع عام میں خلل ڈالنا ہے، اور اسی طرح سے منع فرمایا ہے کہ گاؤں کے لوگ جو شہر میں لا کر کچھ سستا بیچ جاتے ہیں کوئی شخص ان سے یہ نہ کہے کہ تم کیوں جلدی بیچتے ہو، میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں بطور مناسب خوب گراں کر کے چند روز میں بیچ دوں گا، کہ اس میں شہریوں کا نقصان ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ باب کا نمبر ہے 13۔ بابو ما جاء لا یبیع حاضر لباد، اس بیان میں کہ کوئی شہری دیہاتی کی چیز فروخت نہ کرے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقال قتیبۃ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبیع حاضر لباد، اور قتیبہ نے اس روایت میں کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہنچاتے تھے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیچے شہر والا باہر والے مسافر کی کوئی چیز، اور وجہ اس کی اوپر پہلے حدیث میں بتا دی گئی ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت طلحہ اور حضرت انس اور حضرت جابر اور حضرت ابن عباس اور حکیم بن ابی یزید رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور عمرو بن عوف سے بھی روایت ہے جو دادا ہیں کثیر بن عبداللہ کے، اور ایک مرد صحابی سے بھی روایت ہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یبیع حاضر لباد دع الناس یرزق اللہ بعدهم من بعد، یعنی نہ بیچ دے کوئی شہر والا مسافر گاؤں والے کی چیز، بلکہ وہ اپنی چیز آپ بیچ لے، چھوڑ دو آدمیوں کو، دع الناس چھوڑ دو آدمیوں کو، یرزق اللہ کہ رزق دیتا ہے اللہ، بعضهم من بعض ان کے بعض کو بعض سے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند حسن ہے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بیچ دے کوئی شہر والا مسافر گاؤں والے کی چیز، بلکہ وہ اپنی چیز خود بیچے، چھوڑ دو آدمیوں کو، اللہ تعالیٰ رزق دے بعض کو بعض سے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے، اور حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی اس باب میں بھی حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء صحابہ کا کہ کہتے ہیں حرام ہے یہ کہ بیچے شہر والا باہر والے کی چیز کو، اور رخصت دی ہے بعض نے اس کی کہ خرید لے شہر والا باہر والے کی چیز کو، اور کہا شافعی رحمہ اللہ نے کہا اچھا نہیں کہ بیچے شہر والا باہر والے کی چیز کو، اور اگر بیچا جائے تو بیع جائز ہے۔ بابو ما جاء فی النہی عن المحاقلۃ والمزابنۃ، باب کا نمبر ہے 14، محاقلہ اور مزابنہ کے حرام ہونے کے بیان میں۔ عن ابی ہریرہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلۃ والمزابنۃ، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا انہوں نے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ کی بیع سے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت سعد اور حضرت جابر اور حضرت رافع بن خدیج اور حضرت ابو سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے، اور محاقلہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص کھیت کو گیہوں کے عوض میں بیچے، یعنی ایک شخص کہے کہ 100 من گیہوں یا کم و بیش مجھ سے لے لو اور اس کھیت کا غلہ میرے ہاتھ بیچ ڈالو، یہ بیع جائز نہیں، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ کھیت میں کتنا غلہ نکلے گا، تو اس میں دھوکہ ہے اور دھوکے کی بیع درست نہیں۔ اور اسی طرح سے بیع ان کھجوروں کی جو درخت میں لگی ہیں اس کے عوض میں جو زمین پر ہیں جائز نہیں، کہ اس میں بھی دھوکہ ہوگا، اور اس کو مزابنہ کہتے ہیں، اور اسی پر عمل ہے اہل علم کا کہ حرام کہتے ہیں مزابنہ اور محاقلہ کو۔ ان عبداللہ ابن یزید ان زیدن ابا عیاش سأل سعدا عن البیداء بالسلط فقال ایہما افضل قال البیداء فنہا عن ذلك وقال سعد سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حولہ، یعنی روایت ہے عبداللہ بن یزید سے کہ زید ابو عیاش نے پوچھا سعد سے مسئلہ گیہوں کے خریدنے کا جو جو کے عوض میں ہو، سو پوچھا انہوں نے کوئی اس میں سے افضل ہے؟ تو کہا زید نے
بیدا یعنی گندم افضل ہے یعنی قیمت میں زیادہ ہے، سو منع کیا سعد نے اس بیع سے، اور کہا سعد نے سنا میں نے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے پوچھتا تھا کوئی شخص مسئلہ تمر خریدنے کا رطب کے بدلے، سو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آین کسر روتابو ایزا یابسا، کیا خشک ہونے پر جو رطب ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں وزن میں؟ قال انہوں نے کہا نعم جی ہاں، فنہا عن ذالک، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، روایت کی ہم سے حناد نے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے عبداللہ سے جو بیٹے یزید کے ہیں، انہوں نے زید ابو عیاش سے کہا پوچھا ہم نے سعد سے، پھر ذکر کی حدیث مانند اسی حدیث کے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے اہل علم کا، اور یہی قول ہے شافعی رحمہ اللہ کا اور ہمارے لوگوں کا۔ بابو ما جاء فی کراہیتی بیع ثمرتی حتی یبدو وصلاحها، اس بیان میں کہ پھل پکنے شروع ہونے سے پہلے بیچنا درست نہیں۔ باب کا نمبر ہے 15۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع النخل حتی یزہو، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھجور کے بیچنے سے جب تک کہ خوش رنگ نہ ہو اور وہ پکنے کے قریب ہوتے ہیں۔ اور اس باب میں حضرت انس اور حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس اور ابو سعید اور حضرت زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے علماء صحابہ کا کہ حرام کہتے ہیں پھلوں کو بیچنا قبل ان کے پکنے سے اور گدر ہونے کے، اور یہی قول ہے شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ کا۔ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع السنبل، اور اسی اسناد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بالوں کے بیچنے سے، یعنی گیہوں کے ہوں یا جو وغیرہ کی، جب تک وہ سفید نہ ہو جائیں، اور سفید جب ہوتے ہیں کہ دانہ ان کے اندر پک جاتا ہے، اور منع فرمایا بیچنے سے جب تک کہ آفت سے یعنی اولے پالے سے بچنے کا یقین نہ ہو، اور یقین بھی بچنے کا پکنے کے قریب ہوتا ہے۔ منع کیا بائع کو بیچنے سے اور مشتری کو خریدنے سے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع العنب حتی یسود وعن بیع الحب حتی یشتد، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، جبکہ بعض دیگر محققین جو ہیں ان کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انگور کے بیچنے کو قبل سیاہ ہو جانے کے اور وہ قریب پکنے کے سیاہ ہوتا ہے، اور منع فرمایا تمام دانوں اور غلوں کے بیچنے سے جب تک کہ سخت نہ ہو جائیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، مرفوع نہیں جانتے ہم اس کو مگر حماد بن سلمہ کی روایت سے۔ باب کا نمبر ہے 16۔ بابو ما جاء فی بیع حبل الحبلتی، اونٹنی کے بچے کا بچہ فروخت کرنے کی ممانت کے بیان میں۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلتی، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ کی بیع سے، یعنی حاملہ اونٹنی کے بچے کے حمل پیدا ہونے کی مدت پر کوئی چیز بیچنے سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایام جاہلیت میں لوگ بیع کرتے تھے اور قیمت دینے کی مدت یہ بتلاتے تھے کہ اونٹنی بچہ جنے اور وہ بچہ پھر دوبارہ بچہ جنے جب قیمت دیں گے، اور یہی معنی کہے ہیں امام مالک اور شافعی رحمہ اللہ نے جو ان کے تابع ہیں، اور ابن عمر جو راوی ہیں اس حدیث کے انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیے، اور بعض نے کہا یہ بیع کسی اور کی نہیں بلکہ خود اونٹنی جو حاملہ ہوتی تھی تو عرب کہتے تھے یہ اونٹنی جو بچہ جنے گی وہ بچہ جو جنے گا اس کو ہم نے ابھی بیچا، اس بیع سے منع کیا ہے۔
اس لیے کہ یہ بے ہے شے معدوم کی، اور یہی تفسیر ہے اہل لغت کی، اور یہی کہا ہے احمد اور اسحاق رحمہ اللہ نے، اور یہ قریب ہے ارجوء لغت کے بھی۔ اس باب میں عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے کہا، ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے اہل علم کا، اور حبل الحبلہ سے مراد اونٹنی کے بچے کا بچہ ہے کہ اس کا بیچنا منسوخ ہے اہل علم کے نزدیک کہ وہ ہے بے غرر، یعنی دھوکے کی بے ہے۔ اور روایت کی یہ حدیث شعبہ نے ایوب سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور روایت کی عبد الوہاب ثقفی وغیرہ نے ایوب سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور نافع سے، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوب